أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. پس جب کانوں کو بہرا کرنے والی آ جائے گی، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے بے پرواہ بنا دے گی۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے بہت خوش، اور کچھ چہرے اس دن ان پر ایک غبار ہوگا، ان کو سیاہی ڈھانپتی ہوگی۔ یہی ہیں جو کافر ہیں، نافرمان ہیں۔ فَإِذَا، پس جب، جاءت آ جائے گی، الصاخہ بہرا کرنے والی، یعنی قیامت، یوم جس دن، یفر بھاگے گا، المرء آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ اور اپنی ماں، و ابی اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی، و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، یوم اس دن، اس دن، شأن ایک حال ہوگا، یغنی وہ بے پرواہ کر دے گا اس کو، وجوہ کئی چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ چمکنے والے ہوں گے، ضاحکہ ہنسنے والے، مستبشرہ حشاش بشاش، ووجوہ اور کئی چہرے، یومئذ اس دن، علیہا ان پر، غبرہ غبار ہوگا، ترہقھا ڈھانپتی ہوگی ان کو، قطرۃ سیاہی، اولئک یہی، ہم لوگ ہیں، الکفرہ کافر، الفجرہ فاجر۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورہ عبسہ وتولیٰ کی یہ آخری آیات بینات، ان آیات میں اللہ رب الرحمن نے قیامت کے متعلق بیان فرمایا کہ جب کانوں کو بہرا کرنے والی آ جائے گی، الصاخہ کانوں کو بہرا کر دینے والی، یعنی قیامت جب قائم ہو جائے گی، جب سور میں پھونکا جائے گا تو سور کی ہولناک آواز جس سے قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب قیامت کا دن کتنا خوفناک دن ہوگا، کتنا پریشان دن ہوگا کہ اس قیامت کے دن میں ایک شخص اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا
اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ تو جب قریب کے رشتوں سے بھاگنے کا یہ حال ہوگا، دوست یار ہوں یا استاد شاگرد ہوں یا پیر فقیر ہوں، ہاں جی، تو پھر وہاں کیا حال ہوگا؟ بندہ اپنے بھائی کو بہت زیادہ چاہتا ہے، اسی طرح بھائیوں اور بہنوں کی محبت، پھر ماں اور باپ کی محبت، پھر بیوی اور بچوں کی محبت۔ تو قیامت کے دن یہ تمام محبتیں کسی کام نہ آئیں گی۔ ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، ہاں جی، اور کوئی کسی کی کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کی اپنی حالت ہی ایسی ہوگی، ہاں جی، کہ وہ دوسروں سے بے پرواہ ہو جائے گا، اور ہر ایک یہ چاہے گا کہ میں کسی طرح اللہ کے عذاب سے بچا لیا جاؤں اور میں عذاب الہی سے بچ جاؤں۔ تو قریب کے رشتوں کا یہ حال ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنی بیوی، ہاں جی، اپنی صاحبہ، اپنی بیوی سے اور اپنے باپ سے۔ اولاد اور والدین کا پیار بڑا پیار ہوتا ہے، پھر بیوی اور بچوں کا پیار بھی بڑا پیارا پیار ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن میں اتنے عظیم رشتے، اتنے قریب کے رشتے، وہ جب بیگانے ہو جائیں گے، ہاں جی، بندہ اپنے ہی حال میں اتنا پریشان حال ہوگا کہ اسے دوسروں کی کوئی جو ہے وہ خیال دوسروں کا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ پیغمبروں کی زبان پر بھی نفسی نفسی کے ہی الفاظ ہوں گے۔ ہاں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت دوچار نہیں ہوگی۔ اور قیامت کے دن میں یہ حال ہوگا کہ جہاں لوگ دوسروں سے بے پرواہ ہوں گے، کسی کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ دکھائی نہ دے رہا ہوگا، سنتے ہوئے بھی کچھ سنائی نہ دے رہا ہوگا۔ اور مزید قیامت کی ہولناکیوں کو نبی علیہ السلام نے بخاری 6527 میں بیان کیا۔ تحشرون حفاتا عراتا غرلا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے، کسی کے جسم پر کوئی کپڑا، کوئی لباس نہیں ہوگا، ہاں جی، اور سارے ہی ننگے دھڑنگے ہوں گے، اور ختنہ بھی کسی کا نہیں ہوا ہوگا۔ تو جب یہ بات سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنی تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، پھر تو مرد عورت ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ جب سب ننگے ہوتے ہیں تو دیکھیں گے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال الامر اشد، قیامت کا معاملہ اتنا سخت ہوگا، مطلب اس دن کی پریشانی اتنی سخت پریشانی ہوگی کہ کسی کی سوچ بھی نہیں آئے گی کہ وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے۔ ہاں جی، ہر آدمی ایک ایسی حالت میں ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ تو یہ قیامت کے واقع ہونے پر، قیامت کے قائم ہو جانے پر ہر بندے کا یہ حال ہوگا۔ اور پھر جب اعمال نامے دیے جائیں گے تو جس کو اعمال نامہ اس کے الٹے ہاتھ میں ملا، یہ علامت ہوگی کہ یہ برباد ہو گیا ہے، اور جسے قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں مل گیا، جیسے کہ آگے کی صورتوں میں آ رہا ہے، تو پھر ایسا شخص، ہاں جی، جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اور اس کا حساب آسان لیا جائے گا، تو وہ خوش خوش اپنی فیملی کی طرف واپس پلٹے گا۔ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملتے ہی ساری پریشانی دور اور ختم، اور وہ لوگوں کو خوشی خوشی ایک ایک کو جا کر اپنا اعمال نامہ دکھاتا پھرے گا۔ تو یہ وہ منظر ہوگا کہ قیامت کے دن
کئی چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے، جنہیں اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں مل گیا تو بس اس وقت پھر ان کی پریشانی جاتی رہی، وہ سمجھ جائیں گے کہ جہنم سے بچا لیے گئے اور آج کامیاب ہو گئے۔ اور کئی چہرے ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن ان پر گرد و غبار ہوگا، ہاں جی، چہرے پریشانی سے کالے سیاہ پڑ جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ان کے اعمال نامے ان کے الٹے ہاتھ میں دیے گئے، وہ سمجھ جائیں گے کہ آج برباد ہو گئے، آج جہنم ہمیں مل گئی، تو پھر ان کے چہروں پر گرد و غبار ہوگا، پریشانی سے کالے سیاہ پڑ چکے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو کافر ہیں اور جو نافرمان ہیں۔ جو کافر اور جو نافرمان ہیں ان کا دن قیامت کے پھر یہ حال ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ہم جن رشتے ناتوں کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں اور حلال اور حرام کی تمیز بھی ختم کر بیٹھتے ہیں، ہاں جی، بیوی بچوں کی خاطر اللہ رسول کو بھلا دیا اور حلال اور حرام کی تمیز بھی ختم کر دی۔ اب جب قیامت کا دن آئے گا تو یہی رشتے کہ جن کے لیے ہم نے اللہ کو بھلایا تھا، یہی رشتے ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے اور اسی طرح جو ہے وہ بیوی بچوں کے، تو جن رشتوں کی خاطر ہم نے اللہ کو چھوڑا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی، آج وہی رشتے قیامت کا دن ہے اور بیگانے ہیں، وہ اپنی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ آج وقت ہے اپنا تعلق اللہ اور اس کے پیارے حبیب و محبوب سے جوڑ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ قیامت کے دن چہرے ہمارے ہنستے بستے ہوں اور مسکراتے ہوں اور پریشانی سے پاک ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔